وتصدقوا علی فقراءکم، یعنی صدقہ بھی جو ہے وہ فقراء کو دیں۔ صدقہ نکالنا چاہیے، اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر کی سلامتی کا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے، کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں، اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں۔ صدقہ دینا کس کو چاہیے؟ فقراء، مسکین۔ اس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیئر نہ کر پاتا ہو، وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ صدقہ پہنچائیں۔ روایات بہت زیادہ صدقے کو دینے پر جو ہے وہ کہتی ہیں۔ صدقہ جو ہے دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں۔ روایت مولا بالخنیس سے ہے، روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارش کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے باہر، وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے، گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ۔ تو اس نے سوال نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی میری کو صدقہ دیتے تھے، تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے، پھر دوبارہ اسے دیتے تھے۔ کہتے تھے کیونکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں۔ تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں باقی رہ جائیں اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو، یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ صدقہ موت کو بھی جو ہے وہ ایک طرح پر جاؤ اس کی ہو تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان جب سفر پہ نکلے تو انسان صدقہ دے کر نکلے۔ واقعات ہیں کہ جس سے انسان نے صدقہ دیا اور جاتے وقت اسے دیر ہو گئی ٹریفک میں یا جاتے جاتے، لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو پتہ چلا وہاں حادثہ ہو چکا تھا۔ خوب یہ ہو سکتا ہے آپ اور میں توجہ نہیں کرتے، یہ ہماری زندگی میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے کہ ہم کس وجہ سے بعض اوقات بچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں بچہ گرتا ہے، بڑی بلندی سے گرے گا لیکن آپ دیکھیں اسے چوٹ نہیں لگتی، بچ جاتا ہے، یقیناً آپ نے اس کا صدقہ دیا ہوتا ہے، یقیناً آپ نے بعض اوقات اس کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہوا، جب تک حادثہ ہوتا نہیں ہے ہم بچتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، یا آپ یہاں سے نیچے اتر رہے ہوں، آپ کا پاؤں ٹرن ہو جائے اور آپ گر جائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو یہاں پاؤں مڑ بھی سکتا تھا، لیکن آپ کتنے عرصے سے آج جا رہے ہیں آپ کا کبھی پاؤں ٹرن ہی نہیں ہوا، تو آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ تو خدا ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے، اسی لیے 100 دفعہ اسأل العافیہ کہ پروردگار میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، 100 دفعہ ہے انسان پڑھے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں آیت اللہ تعالیٰ کہ 100 دفعہ کیوں ہیں؟ وہ ایک دفعہ پڑھ لے آدمی، 2 دفعہ پڑھ لے آدمی، تو کہتے ہیں میں نے تفکر کیا، فکر کیا، تو میں نے دیکھا کہ پورے دن میں اتنی آفتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے 100 دفعہ بھی کم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مثلا آفتیں کون سی ہیں، ہم تو اصل میں جب آفت آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن جب تک بچ رہے ہیں آفتوں سے تو ہمیں محسوس نہیں ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ یہ عافیت طلب کرے صبح، اور صدقہ نکالنے سے ویسے بھی انسان کے جو ہے وہ چہرے سے صبح نور نکلتا ہے اگر انسان صبح صبح صدقہ نکال دے۔ اور صرف پیسہ نہیں ہے، صدقہ جو ہے وہ مومن کو دیکھ کر مسکرا بھی دینا صدقہ ہے۔ اب آپ جب مسکرائیں، خب یہ بھی ایک صدقہ ہے مومن کے لیے، آپ جو ہے وہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے۔ ابھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کوئی مشورہ مانگ رہا ہو، اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یا مثلا میں نہیں، روایات جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو، حتیٰ ایک کھجور دے دو اسے۔ روایات ہیں کہ ایک سائل کو رد نہیں کرو۔ سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل آپ کے پاس پیسے کے لیے آیا ہو، سائل آپ کے پاس ایک ہیلپ کے لیے آیا ہو، ایک مشورے کے لیے آیا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک کال سے اس کا کوئی کام ہو جائے،
آپ کے کنیکشن سے اس کا کام ہو جائے. خوب یہ بھی جو ہے وہ مومن کے لیے صدقات ہیں, آپ کو یہ دینے چاہیے. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, بعض اوقات ہم اس کو اتنا ڈیٹیل پاتے ہیں کہ انسان صدقہ دیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے, لینے والا اوپر سے رہے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ خداوند متعال کی طرف جا رہا ہے اور خدا کا ہاتھ اوپر ہے, نیچے ہو. اور آپ جب دیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, یعنی آپ ابھی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیا کریں, تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو انہیں عادت ہو دینے کی. اگر آپ بھی بچا کے رکھیں گے تو یہ خود ساری زندگی بچا کے رکھیں. اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے, کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ اصل تو وہ معنویت ہے, وہ اسپرچولیٹی ہے کہ جو آپ یہاں جمع کریں گے اور وہاں کیش کریں گے. تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ دیں خدا کی بارگاہ میں, خدا خود کہتا ہے میرے سے معاملہ کرو, میرے سے معاملات کرو. قرض الحسنہ جو ہے وہ خدا سے معاملہ ہے. اگر کوئی قرض مانگتا ہے جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اصل خدا سے معاملہ ہے. اور جب خدا کی راہ میں آپ دیتے ہیں چیریٹی, اس کے ثواب کم ہے, لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے, اور وہ ایک کے کئی گنا آپ کو پلٹتا ہے. تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنی زندگی کے اندر, آپ ٹرائل کر کے دیکھ لیں گے. کبھی آپ نے کسی کو 1000 دیا ہو تو انشاءاللہ وہ 70 گنا پلٹے گا آپ کی طرف. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے. کہ ایک سائل آتا ہے مسجد نبوی میں اور رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے, مجھے لباس چاہیے, اور مجھے اپنے راستے کے لیے سامان چاہیے, میں مسافر ہوں, مجھے یہ 2-3 چیزیں چاہیے. رسول خدا نے بولا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ. اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا. وہاں جا کر اس نے وہی کہا, بی بی ایک کپڑا لے کر آئی, ایک چادر لے کر آئی. تو جب اس کو دی اس نے کہا اس سے میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. پھر بی بی دوبارہ گئی, بی بی ایک گلوبند جو ایک ہار سا تھا, ایک زیور سا تھا, بی بی نے وہ اس کو دیا. وہ لے کر دوبارہ مسجد آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے دیا ہے کوئی اس کو جو یہ لے لے. اور تو حضرت عمار نے کہا رسول خدا سے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار خرید لوں. کہا ہاں. اس نے بولا کتنے کا بیچو گے؟ کہا جی میری یہ ضرورت ہے, مجھے کھانا مل جائے, لباس مل جائے. ہونا ٹھیک ہے. اس سے وہ لیا اور اس کی جو ضرورت تھی اسے دے دیا. پھر وہ ہار انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بھیجا, کہا کہ جاؤ غلام کو کہ تمہیں بھی میں نے رسول کی خدمت میں دیا. لے جا کر ہار, اور وہ کہتے کہ مجھے بھیجا. انہوں نے واپس اس کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا. وہ گیا اور وہ ہار جو ہے وہ واپس ان کو دیا اور کہا کہ مجھے بھی کہا آپ کو آزاد کیا غلام کو. غلام کیا کہتا ہے کتنا پر برکت ہار تھا, جس نے ایک مسافر کو کھانا کھلایا, لباس پہنایا, اس کو سفر کا سامان دیا, ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچا. اللہم صلی علی محمد. یعنی کیا؟ یعنی جب آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ ہے. اور یہ تو ظاہر ہے, جو اس کی برکتیں ہوں گی, جو اس کی برکت ہوتی ہے اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے بہرحال ہم تھوڑا اس طرف متوجہ ہوں عزیزان محترم, ہم کیا دے رہے ہیں خدا کی بارگاہ اور کہاں دے رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یعنی واقعاً صحیح آدمی کو ڈھونڈنا, صحیح جگہ پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. پہلا انسان کا دائرہ اس کے قریب لوگ ہیں, اس کے بعد یہ نا انسان بعض اوقات مسجد میں چندہ دے رہا ہوتا ہے, مسجد میں دے رہا ہے, سب بن رہا ہے, لیکن اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بھوکا ہے, اس کا اپنا رشتہ دار پریشان ہے. نہیں, فی سبیل اللہ 5ویں لیئر ہے عزیزان محترم دینے کے لیے. پہلی لیئر آپ کا اپنا اقربا فیملی ہے, اس کے بعد پھر مسکین ہے, پھر آپ کے لوگ ہیں الگ الگ, پھر فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ ہے. آپ دیں, اچھا دیں, لیکن آپ اپنے اطراف میں بھی تو لوگوں کو دیکھیں. وہ بہت مشہور جملہ ہے نا کہ مزاروں پہ چادریں انسان چڑھا رہا ہے مگر شہر کے لوگ جو ہے وہ بے لباس گھوم رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ یہ توجہ کرے کہ کہاں ایک ضرورت ہے. بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ دوسری چیزیں. صدقہ خیرات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غریب کی مدد کرتے, بہت سارے اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ بہت وسیع ہے. آپ کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کون سی چیز میں آنے والی جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا ہے, کتنا جمع کیا ہے.